العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. وبہ قال حدثنا عیسی بن احمد حدثنا عبد اللہ بن وہب حدثنی مالک بن انس عن ابن شہاب عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ عام الفتح وعلى راسه المغفر قال فلما نزعوا جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. قال ابن شهاب بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما. عزیز طلبہ، اس روایت میں بھی ماقبل ہی کی روایت کا مضمون تھوڑا سا فرق ہے. حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال مکہ میں داخل ہوئے. والا راس المغفر درحالے کہ آپ کے سر پر خود تھی جنگی ٹوپی لوہے کی. ماقبل میں حدیث میں کلام ہو چکا. لوہے کی ٹوپی جنگی ٹوپی تھی، خود تھی آپ کے سر پہ. قال کہتے ہیں راوی فلما نزعہ کہ جب حضور نے وہ خود اتار دی، جاؤ رجل تے ایک آدمی حضور کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول ابن خطل کعبہ کے پردوں سے لپٹا ہوا ہے. فقال تو حضور نے کہا کہ اسے قتل کر دو. قال ابن شہاب ابن شہاب کہتے ہیں یہ جو انس بن مالک سے روایت کرنے والے ہیں، اور مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن محرم نہیں تھے، یعنی احرام باندھے ہوئے نہیں تھے. ایک مسئلہ تو حدیث میں بالکل وہی ہے جو ماقبل کی حدیث میں تھا کہ مکہ میں داخل ہوئے تو سر پہ امامہ تھا یا خود تھی. دونوں طرح کی روایتیں ہیں. تعارض تھا، تطبیق دے دی گئی، پوری تفصیل آ چکی ہے. ابن خطل کے قتل پر جو تفصیلی کلام تھا وہ بھی ہو چکا. روایت کے اخیر میں جو ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن محرم نہیں تھے، یعنی بغیر احرام کے آپ مکہ میں داخل ہوئے تھے. یہ حدیث بظاہر شوافع کی دلیل ہے، کیونکہ شوافع کے ہاں مسئلہ ہے کہ بغیر احرام کے مکہ میں داخل ہونا جائز ہے. مگر احناف فرماتے ہیں کہ آفاقیوں کے لیے بغیر احرام کے مکہ میں داخل ہونا جائز نہیں. اس حدیث میں کہا گیا کہ ابن شہاب کہتے ہیں مجھے یہ خبر پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن محرم نہیں تھے، یعنی بغیر احرام کے مکہ میں داخل ہوئے. تو یہ حدیث شوافی کی دلیل ہو گئی. اس کا جواب یہ ہے کہ جیسا کہ معقول بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فتح مکہ کی غرض سے تھوڑی دیر کے لیے حرمت اٹھا لی گئی تھی. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کے حوالے سے کلام ہو چکا. وہ دن آپ کے لیے حلال تھا، اس وجہ سے آپ
کی یہ خصوصیت تھی بغیر احرام کے وہاں داخل ہوئے تھے، جیسے ہتھیار بند ہو کر خود پہن کر داخل ہونے پر کلام ہوا، ویسے یہاں پر بھی۔ اور عام احناف کے یہاں بھی مسئلہ ہے کہ بغیر احرام کے مکہ میں داخل ہونا اس وقت ناجائز ہے جب اطمینان امن ہو، قتل قتال وغیرہ کا کوئی اندیشہ نہ ہو، دشمنوں کے مقابلے کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ لیکن جہاں پر ایسی صورت ہے، امن امان کا اطمینان نہ ہو، اندیشہ ہو قتل قتال کا، دشمنوں کا خطرہ ہو، تو بغیر احرام داخل ہو سکتے، یہ ضرورت کی وجہ سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ میں داخل ہوئے تھے، ظاہر ہے کہ وہاں کیا کیا اندیشہ تھا، آپ کو کیسا کیسا خطرہ تھا، یہاں تک کہ پورا یقین بھی نہیں تھا صحابہ کو کہ مکہ میں داخل ہو جائیں گے فاتحانہ۔ اس وجہ سے ہتھیار بند ہو کر سر پہ خود لگا کر بغیر احرام کے آپ مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ یہ ایک اضطراری حالت تھی، ضرورت کی وجہ سے ہوا یا حضور کی خصوصیت ہے، اس سے عام مسئلہ نکالنا کہ بغیر احرام کے آفاقیوں کے لیے بھی مکہ میں داخل ہونا جائز ہے، جیسا کہ شوافی نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے، یہ استدلال مناسب نہیں ہے۔ یہ باب مکمل ہو جا رہا، آگے دوسرا باب، باب ما جاء فی امامت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستار مبارک اور امامہ سے متعلق روایت آئے گی، انشاءاللہ تعالی اس پر مستقلاً کلام ہوگا جب باب شروع ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.